کمیونسٹ ہو یا کہیں پہ شہنشاہیت ہو، مارشلہ ہو یا پھر جمہوریت، ہم نے 70 سالوں میں یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جمہوریت کے راستے پہ کرنا۔ اب پاکستان کی بدقسمتی کہ وہ 70 سالوں سے جمہوریت کی کوشش بھی کرتا ہے، پھر چل نہیں پاتا، اور اس کے اور نظام کے کسی اور نظام کی گنجائش اب نہیں رہی۔ اب لوگ جمہوری نظام کے ہی عادی ہو گئے۔ یاد رکھیں، جس دن پاکستان کے اندر میں کئی دفعہ باہر جاتا ہوں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کا مسئلہ نہیں، یہاں کی امبیسی کا مسئلہ نہیں، آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں بیسک بے توقیری ہو رہی۔ ایک وزیر اعظم کو جب بار بار گریباں سے کھینچ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اسے نکال دیا جاتا ہے، بیسک جس دن آپ کے وزیر اعظم کو عزت ملی، سمجھے آپ کے ووٹ کو عزت ملی، جس دن آپ کے ووٹ کو عزت مل گئی اس دن یہ پاکستانی دنیا کے آپ جس کونے میں بس رہے ہو وہاں آپ کو عزت مل گئی۔ میں نے جو اپنی سیاسی زندگی میں سیکھا ہے، یا اس سے پہلے جب میں اپنی غیر سیاسی زندگی میں، تو میں سیاست سے نفرت کرتا تھا، میں سمجھتا تھا یہ بڑا فضول کام ہے۔ میں جب عملی طور پہ سیاست میں داخل ہوا تو مجھے سمجھ آئی کہ اس سے اچھا تو کام کوئی نہیں۔ جہاں پرابلم کہاں گئی، پھر میں ایک ٹائم پہ بڑا جذباتی ہوتا تھا، 2000 خاص کر کے 8 اور 10 12 13 تک۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں سیکھا کہ پاکستان میں قائد اعظم سے لے کے آج تک کسی سیاسی لیڈر کا ایک رائے بر بھی غفلت اور کوتاہی نہیں۔ ہر وہ شخص سیاستدان جسے پاکستان میں عزت ملی ہے، اس نے یا زندگی کا خاتمہ جیل میں کیا ہے، یا پھانسی، یا کاٹ، یا در بدر، اس نے مشکلات دیکھی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، معذرت سے، پرابلم کہاں پہ؟ پرابلم ہے پاکستانی عوام میں۔ ہم لیڈر کو آگے لگاتے ہیں اور خود پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمارا مسئلہ میری اور آپ کی اوورسیز کی بے توقیری کا نہیں، پاکستان کی 26-28 کروڑ کی بے توقیری کا معاملہ ہے۔ دعا کریں کہ ہم اس مسئلے سے کسی طریقے سے نکلیں، ورنہ جو آگ لگی ہوئی ہے پاکستان کو، خدا نہ خواستہ اس سے بڑا کوئی ڈیمیجز نہ دے۔ دیکھیں، پہلے ہم نے آدھا پاکستان گوایا، تو جو بچا پاکستان، اس کو گمنے والے پاکستان کی قدر نہیں ہوئی۔ وہ آج بھی اس کا مورے الزام بنگالیوں کے ٹھہراتے ہیں۔